بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بخاری شریف کی آخری حدیث، جس میں دو اذکار جو نہایت آسان ہیں اور بارگاہ الہی میں بہت مقبول ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں تبرکاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عربی زبان میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ اور ہلکی سی تشریح کریں گے، تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے سب سے پہلے جو حدیث پاک لایا ہے امام بخاری، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چونکہ انسانی زندگی میں ہر نیک عمل کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے بخاری شریف کے ابتدا میں نیت کی حدیث لائے ہیں، اور آخر میں باب لائے ہیں کتاب التوحید، کیونکہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے، اور عقیدے میں اصل اصول توحید ہے، اس لیے سب سے آخری باب توحید کا لائے ہیں۔ اور توحید کی آخری جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث اس طرح ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلمتان، دو کلمے، دو باتیں، حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کی بارگاہ میں بڑے پیارے ہیں۔ دو باتیں رحمان کی بارگاہ میں بڑی پیاری ہیں۔ اچھا، اللہ پاک کے بڑے نام ہیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے نا، صفاتی نام اس کے 99 تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں، لیکن یہاں رحمان نام ذکر کیا گیا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اوصاف تو میرے بڑے ہیں، لیکن میری جو صفت رحمت ہے اس کا ظہور کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے یہاں رحمان کو ذکر فرمایا۔ کلمتان، دو کلمے، حبیبتان، بہت پیارے ہیں۔ جب کلمے پیارے ہیں تو کلموں کو پڑھنے والا بھی پیارا ہو جائے گا۔ الی الرحمن، رحمان کی بارگاہ میں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے پیارے ہیں دو کلمے، تو وہ شاید بڑے مشکل ہوں گے ادا کرنا، ان کو بڑے لمبے اذکار وہ ہوں گے۔ تو فرمایا ایسی بات نہیں، خفیفتان علی اللسان، ان کا تلاوت کرنا، ان کا پڑھنا زبان پر بڑا ہلکا ہے، بڑا آسان ہے۔ اچھا، اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے آسان ہیں، زبان سے ادا کرنا اتنا آسان ہے اور مختصر ہیں، تو کیا ان کا ثواب بڑا ہوگا؟ فرمایا ہاں، ثقیلتان فی المیزان، قیامت والے دن جب نیک اور برے اعمال تلیں گے تو ان کا وزن میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اور جن کو پڑھنے سے اللہ کی صفت رحمت کو جوش آئے گا، اور ہیں تو زبان پر ہلکے لیکن میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک یہ کلمہ، اور دوسرا سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور و بحمدہ وہ پاک ہے لیکن تمام صفات حسنہ، خصائل حمیدہ سے وہ متصف بھی ہے، اور جو بھی کوئی تعریف جس کی بھی کرے وہ بالآخر اللہ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ مخلوق کی تعریف اصل میں خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ جب کوئی کسی مصنوع کی تعریف، بنے ہوئے کی تعریف کرتا ہے نا، تو حقیقتاً وہ صانع کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، و بحمدہ، لیکن ساتھ اس کی حمد بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دراصل صفات دو قسم کی ہیں،
ایک صفات عدمیہ ہیں اور ایک صفات وجودیہ ہیں، یعنی ایک صفات جلالیہ ہیں اور ایک صفات جمالیہ ہیں۔ تو سب سے پہلے صفت جلالی ذکر کی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، اور اس کے بعد صفت جمالی و بحمدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ تعریف کا سزاوار بھی ہے۔ آگے فرمایا سبحان اللہ العظیم، یہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بار بار اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کے بیان کرنے کی حقیقت یہ ہے، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں نا تو انسان اللہ تعالیٰ سے بڑا راضی ہوتا ہے اور عموماً اچھی زندگی گزارتا ہے۔ بعض لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر انسان شکر بھی کرتے ہیں اور سخاوت بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے حالات سازگار نہیں ہوتے اور مشکلات آتی ہیں تو پھر انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ تک کو کوسنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام یہ مسائل میرے لیے لکھے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی اگر لفظاً نہ بھی کہے تو ذہن بدگمانی تک چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ تمہارے ذہن میں جو خناس ہے نا کہ یہ فلاں نعمت مجھے کیوں نہیں ملی، مل کے چھن گئی، تو فرمایا اس میں حکمت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ عموماً تو فضل کا ہوتا ہے، ورنہ کم از کم عدل وہ ضرور کرتا ہے، ظلم تو وہ کسی پر ہی نہیں کرتا۔ تو یہ دو کلمے یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، کون؟ جو عظیم، جو بہت بڑا ہے، جس کا علم بھی بہت ہے، جس کی قدرت بھی بہت ہے، تمام اس کی صفات عظیم ہیں۔ تو ان دو کلمات کو اگر ان معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر پڑھا جائے اور زندگی گزاری جائے تو انسان کی زندگی جنت نظیر ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔